فارموں پر مرغیوں کی قسم برائلر گوشت حاصل کرنے کے لیے پالی جاتی ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 6 ہفتوں میں 3 کلو گرام خشک خوراک کھا کر 1.5 کلو گرام وزن حاصل کر لیتی ہیں۔ مرغیوں کی پرورش کے دوران ان باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ بچھالی کی دیکھ بھال۔ فرش پر تقریباً 2 انچ موٹی بچھالی کی تہ بچھائیں۔ پہلے سے استعمال شدہ بچھالی دوبارہ استعمال نہ کریں۔ بچھالی کے طور پر زیادہ تر لکڑی کا برادہ، ہمیشہ کچی لکڑی کا استعمال کریں۔ گیلی بچھالی سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ بہت سی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ پانی کی جگہ۔ بروڈنگ کے دوران 0 سے 3 ہفتے ایک پانی کا برتن فی 50 چوزے۔ بروڈنگ کے بعد 2 سے 4 ہفتے 0.75 انچ ایک پانی کا برتن فی 30 چوزے۔ گرمیوں کے موسم میں پانی کے برتنوں کی تعداد بڑھا دیں۔ خوراک کی جگہ۔ 5 ہفتے کی عمر تک 2 انچ فی مرغی، گول برتنوں پر زیادہ مرغیاں رکھی جا سکتی ہیں۔ روشنی۔ برائلرز کی بہتر پرورش کے لیے 24 گھنٹے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ 40 واٹ کا ایک بلب 200 مربع فٹ جگہ کے لیے کافی ہے۔ حفاظتی ٹیکے۔ 7 دن کی عمر میں رانی کھیت آنکھ میں قطرہ ڈالیں۔ 11 دن کی عمر میں گمبورو آنکھ میں قطرہ ڈالیں۔ 16 سے 18 دن ہائیڈرو پیریکارڈیم آدھا سی فی جانور۔ 22 دن کی عمر میں گمبورو پانی میں ملا دیں۔ 25 دن میں رانی کھیت آدھا سی۔ بروڈنگ اس وقت تک کے لیے ہوتی ہے جب تک چوزوں کو مصنوعی درجہ حرارت کی ضرورت نہ ہو۔ برائلر کی بروڈنگ پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ نازک ہوتا ہے۔ بروڈنگ کے دوران اہم بیماریاں۔ بروڈنگ کے دوران عام طور پر برائلر کو ان بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے: زردی کا جذب نہ ہونا، سفید دست، نمکیات کا زہریلا پن، خونی پیچش۔ برائلر کی کم پیداوار کے اسباب اور تدارک۔ وراثتی اثر۔ برائلر ہمیشہ ایسے خریدنے چاہیے جن کے ماں باپ اچھی خصوصیات کے مالک ہوں، یعنی وہ تیزی سے بڑھیں، بیماریوں کے خلاف مدافعت رکھتے ہوں، ان کی جلد اور پروں کے رنگ مناسب ہوں، اور وہ خوراک کو اچھی طرح جزوی بدن بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ یہ ساری خصوصیات ماں باپ سے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں۔ ماحولیاتی اثر۔ بروڈنگ کے کمرے کی صفائی بے حد ضروری ہے۔ 2 یا 3 ہفتوں کے بعد ایک دفعہ بیٹھوں کو صاف کرنا ضروری ہے تاکہ بیماریوں کے جراثیم پھیلنے نہ پائیں۔ نئے چوزے رکھنے سے پہلے ہر بار کمرے کی مناسب صفائی اور جراثیم کش ادویات کا اسپرے بہت ضروری ہے۔ بیمار مرے ہوئے چوزوں اور پروں کو مناسب طریقے سے دبا دینا چاہیے یا اس طرح ضائع کریں کہ بعد میں نقصان دہ ثابت نہ ہو اور بیماریاں پھیلانے کا سبب نہ بنے۔ چوزوں کی مناسب صحت کے لیے سورج کی روشنی کا کمرے میں آنا بھی بے حد ضروری ہے۔ درجہ حرارت۔ درجہ حرارت زیادہ ہونے سے مرغیوں میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جانور خوراک کھانا چھوڑ دیتا ہے اور ان کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں مرغیاں پانی زیادہ پیتی ہیں اور ان کے فضلات میں بھی پانی زیادہ ہوتا ہے۔ درجہ حرارت ہمیشہ مناسب ہونا چاہیے۔ درجہ حرارت کم ہونے سے مرغیاں اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے زیادہ خوراک کھاتی ہیں اور نمونیا ہونے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ سردیوں کی راتوں میں کھڑکیوں پر پردے لگانے چاہیے تاکہ ٹھنڈی ہوا کمرے میں نہ آ سکے۔ ہوا میں نمی کا تناسب۔ ہوا میں نمی کا تناسب ہمیشہ 65% ہونا چاہیے۔ کم یا زیادہ نمی کے تناسب سے جانوروں کی نشو و نما اثر انداز ہوتی ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے سے بچھالی گیلی رہے گی، ہوا میں نمی کا تناسب کم ہونے سے بچھالی میں مٹی ہوگی اور سانس کی بیماریاں پھیلیں گی۔ ہوا کی آمد و رفت۔ بروڈنگ کے کمرے سے نمی، نقصان دہ گیسوں اور گرمی کے اخراج کے لیے ہوا کی متواتر آمد و رفت بہت ضروری ہے تاکہ چوزوں کو سانس لینے کے لیے تازہ ہوا مل سکے۔ ہوا کی مناسب رفتار ایک چوزے کے لیے 1 منٹ میں 0.1 مکعب فٹ ہے۔ باہر سے آنے والی ہوا کو گرم کرنے کے لیے کمرے کا درجہ حرارت، جو عام طور پر 75 سے 80 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے، اس سے کچھ زیادہ رکھنا بہتر ہے۔ فارمر عام طور پر بروڈر ہاؤس میں سردیوں میں مطلوبہ درجہ حرارت حاصل کرنے کے لیے پردے لگا کر شیڈ کو مکمل طور پر بند کر دیتے ہیں۔ اس سے ہوا کی کمی کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ فرشی جگہ۔ فرشی جگہ کم کرنے سے چوزوں میں شرح اموات میں اضافہ اور نشو و نما کم ہو جاتی ہے۔ مرغیاں خوراک کم کھاتی ہیں اور ایک دوسرے کو کاٹنے لگتی ہیں۔ پہلے 4 ہفتوں تک چوزوں کو 6 مربع انچ اور اس کے بعد 1 مربع فٹ فی برائلر جگہ دینی چاہیے۔ سردیوں میں یہ جگہ
10% کے حساب سے کم کی جا سکتی ہے۔ زہریلی گیسیں۔ پولٹری فارم پر بہت سی گیسیں اگر زیادہ مقدار میں پائی جائیں تو خطرناک ہوتی ہیں، جس سے شرح اموات میں اضافہ ہوتا ہے، مثلا کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، میتھین، امونیا وغیرہ۔ اگر گیس زیادہ ہو جائے تو اس سے بچنے کے لیے عمارت میں ہوا کی آمد و رفت بڑھا دیں۔ خوراک کی اقسام۔ مرغیوں کی خوراک مختلف قسموں میں دستیاب ہے، جو کہ میش، پیلٹ اور کرمبل کہلاتی ہے۔ بیماریوں کی روک تھام۔ پہلے ہفتے میں زردی جذب نہ ہونا اور پیچھا بند کی بیماری ہو سکتی ہے۔ پہلے ہفتے میں چوزوں کو شکر کا شربت پلائیں۔ اس کے علاوہ پہلے ہی ہفتے سے انہیں وسیع اثر رکھنے والی ادویات، براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک 5 سے 7 دن کے لیے دینا شروع کریں۔ تیسرے ہفتے میں خونی پیچش کا حملہ ہو سکتا ہے۔ تیسرے ہفتے سے انہیں خونی پیچش کے خلاف مدافعت پیدا کرنے کے لیے ادویات دیں۔ نزلے کا حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اس کے لیے گیلی بچالی سے پرہیز کریں۔ تمام ویکسین اپنے علاقے کے شیڈول کے مطابق وقت پر کریں۔ برائلر کی صفائی پر خصوصی توجہ دیں، کیونکہ لیئر کی نسبت اس میں بیماری کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ برائلر کی آمد سے پہلے کمرے کی تیاری۔ برائلر کے آنے سے پہلے صفائی کے بعد کم از کم 15 دن کے لیے کمرے کو کھلا چھوڑ دیں تاکہ تمام جراثیم ختم ہو جائیں۔ سب سے پہلے کمرے کے کسی کونے یا درمیانی حصے کا انتخاب کریں جہاں کمرے میں سیدھی ہوا نہ آئے۔ اس حصے کی صفائی کے بعد اس میں لکڑی کا برادہ 2 انچ اونچا بچھا دیں اور جگہ کی پیمائش 0.5 مربع فٹ کے حساب سے کر لیں۔ اس جگہ کے ارد گرد حفاظتی کارڈ بورڈ یعنی چیک کارڈ لگا دیں تاکہ چوزے اس سے باہر نہ جا سکیں اور انہیں مناسب درجہ حرارت ملے۔ 7-8 دن بعد اسے اٹھا دیں۔ برائلر کی بیماریاں۔ انڈے دینے والی مرغیوں والی بیماریاں برائلر میں بھی حملہ کر سکتی ہیں، مثلا رانی کھیت، خونی پیچش، زردی کا جذب نہ ہونا، دست، زہریلی خوراک، نمکیات کا زہریلا پن، نزلہ، زکام وغیرہ۔ گمبورو۔ یہ بڑی نقصان دہ اور شدید قسم کی متعدی بیماری ہے۔ عام طور پر 1 سے 6 ہفتے کے دوران چوزے اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ اس مرض کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ اس کے حملے کے نتیجے میں چوزے کے وہ اندرونی غدود ضائع یا غیر مؤثر ہو جاتے ہیں جو جسم میں امراض کے خلاف تحفظ کی تحریک پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا اس مرض کے بعد فلاک میں دیگر امراض مثلا رانی کھیت، خونی پیچش اور میرکس وغیرہ کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں اور فارمر حضرات کو متواتر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علامات۔ چونکہ اس بیماری کی علامات اچانک ظاہر ہوتی ہیں، اس لیے متاثرہ چوزے اچانک سست اور کمزور نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چوزوں کے پچھلے پر غبار آلود ہو جاتے ہیں، چوزوں کو سردی محسوس ہوتی ہے اور وہ کمروں کے کونوں میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض چوزوں پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ چوزوں کو سفید دست شروع ہو جاتے ہیں۔ سفید دستوں کا لیسدار مادہ مقعد کے گرد چمٹ جاتا ہے۔ علاج۔ چونکہ یہ مرض وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس بیماری کا کوئی علاج ممکن نہیں۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر ان طریقوں پر عمل کیا جائے تو اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ اگر گمبورو کی ویکسین کے لیے 15 سے زیادہ دن گزر گئے ہیں اور بیماری کا حملہ ہو گیا ہے تو ویکسین دوبارہ کر دی جائے۔ اس سے وہ تمام چوزے جو اس بیماری کا شکار ہو گئے ہیں وہ مر جائیں گے اور باقی جو بچیں گے ان میں بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی۔ چوزے کے جسم کا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے APC پیراسیٹامول کی 1 گولی 1 لیٹر پانی میں یا کیلپول شربت کا 1 چمچ 1 لیٹر پانی میں ملا کر دیا جائے۔ بازار سے کوئی بھی اینٹی بایوٹک مثلا ٹریبریسن، TM200 وغیرہ لے کر چوزوں کو دی جائے تاکہ وہ دوسری بیماریوں سے بچے رہیں۔ وائٹامنس بھی چوزوں کو خوراک یا پانی میں ملا کر دیں۔ زیادہ طاقتور راشن دیا جائے۔ 50 حصے مکئی، 25 حصے گندم اور 25 حصے چاول۔ 8 کلو خشک دودھ 100 کلو راشن کے لیے۔ ڈبے کی ہدایت کے مطابق وائٹامنس۔ چوزوں کو چند دنوں کے لیے یہ راشن تیار کر کے دیں۔ مرغیوں کا نزلہ زکام اور کھانسی۔ مرغیوں میں نزلہ زکام اور کھانسی علیحدہ علیحدہ امراض ہیں۔ ان کی وجوہات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ان میں متعدی نزلہ اور سانس کا دیرینہ مرض جرثوموں کی بدولت اور متعدی کھانسی ایک وائرس کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تینوں امراض مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ رانی کھیت۔ رانی کھیت ایک انتہائی متعدی اور مہلک وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ رانی کھیت کی عام علامات میں سانس میں مشکل، لنگڑا پن، ٹانگوں کا فالج، گردنوں کا مڑ جانا شامل ہیں۔ رانی کھیت کی بیماری سے بچاؤ کے لیے ایک نہایت مؤثر ٹیکہ موجود ہے۔ بیمار مرغیوں کو ٹیکہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔
ٹیکے کے ایک ایمپیول میں خشک دوا ہوتی ہے، وہ 100 مرغیوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس ایمپیول کو ہر وقت تھرمس میں برف کے اندر رکھنا چاہیے اور دھوپ سے بچانا چاہیے۔ ٹیکہ تیار کرنے کی ترکیب: ایک صاف بوتل میں کشید شدہ پانی 100 سی سی ڈالیں اور برف میں لگائیں اور سورج کی روشنی سے بچا کر رکھیں۔ دوا کی ٹیوب کا سر احتیاط سے توڑیں اور اس میں تقریباً 1 سی سی یخ بستہ کشید شدہ پانی سرنج سے ڈالیں۔ سرنج میں نکالی ہوئی حل شدہ دوائی برف میں لگی ہوئی بوتل میں ڈالیں اور اچھی طرح ہلا کر ملا لیں۔ دوا کی خالی ٹیوب میں بوتل میں سے 1 سی سی ٹھنڈا پانی دوبارہ ڈال کر پھر اس بوتل میں ڈالیں۔ اس طرح تمام دوائی بوتل میں حل کر لیں۔ یہ محلول 2 گھنٹے کے اندر استعمال کر لیں۔ استعمال کا طریقہ: